السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، آج آپ کو بتائیں گے کہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن جو کہ حکومت لینے پر مجبور ہے، جو آئی ایم ایف نے کہا اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، لیکن اب آئی ایم ایف کے کچھ پلان امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے اور ایک بڑا ڈفرینٹ سینیریو ڈیولپ ہوا ہے۔ اب گورنمنٹ کے پاس اور عوام کے پاس کیا آپشن ہے کہ جہاں پہ آپ آئی ایم ایف کے کچھ ڈائریکٹیوز، کچھ فیصلے، کچھ ان کے سخت احکامات پر اب فی الوقت عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ کیا آئی ایم ایف کا بورڈ سٹاف لیول ایگریمنٹ کو مڈ مئی کے اندر کیا وہ اپروو کر دے گا، یا اس کنڈیشن کے لیے انتظار کیا جائے گا کہ پہلے جن ہمارے احکامات پر عمل نہیں ہوا پہلے وہ عمل کر کے لائیں؟ اس کی کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان بھر کے اندر موبائل فون صارفین سے سالانہ موبائل فون کمپنیاں کتنے ارب روپے، کتنے 100 ارب روپے کما رہی ہیں۔ یہ اربوں خربوں روپے کمانے کے باوجود جو ایک قانونی ایک اہم ترین شرط تھی وہ پوری نہیں کی جا رہی، اور وہ شرط پوری نہ ہونے کے نتیجے میں اربوں روپے سٹک ہو گئے، ایک جگہ پر جمع ہو رہے ہیں، لیکن عوام کی بہتری کے لیے، عوام کو یہ سہولت فراہم کرنے کے لیے خرچ کیوں نہیں ہو رہے؟ تو ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سید خالد مصطفیٰ صاحب۔ خالد صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آئی ایم ایف کا رول اور جس طریقے کے ساتھ وہ پاکستان کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے ہمیشہ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، مارشل آرڈر۔ جی وہ مارشل، جس طرح ایک مارشل لاء کے دوران ایک ڈکٹیٹر یا ایک ون مین کے آرڈرز کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے، تو پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کی گورننس کو، پاکستان کی ڈیسیژن میکنگ کو آئی ایم ایف اس طریقے سے امپیکٹ کر رہا ہے۔ کوئی لاء کا ڈرافٹ تیار ہونا ہو، کوئی آرڈیننس آنا ہو کسی بھی شعبے کے اندر، اچانک ان کو بیٹھ کے خیال آتا ہے کہ نہیں بس اس شعبے کو اوپر نہ ٹیکس لگا دے، تو گورنمنٹ آگے سے ان کے ساتھ کانٹیسٹ نہیں کرتی۔ بہت سے ایسے اقدامات ہیں جو کہ بہت خطرناک ثابت ہوئے ہیں ہماری انڈسٹری کے لیے، جیسے کہ جی ایس ٹی ایگزیمپشن دی گئی ریفائنریز کے معاملے کے اندر، اس کا پورا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں، جس کے نتیجے میں پوری ہماری انڈسٹری متاثر ہوئی، اور جب اس کو ہم نے کریکٹ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا جی کہ میں کہا خبردار اس کو نہیں چھیڑنا۔ مطلب کوئی چیز غلط ہو جائے تو اس کو آپ کریکٹ نہیں کر سکتے، اور جو آپ اسٹیپ لیتے ہیں کریکٹ اسٹیپ لیتے ہیں وہ انکریکٹ ہو جائیں تو اس کے اوپر بھی آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں جو ہم نے کہہ دیا ہے اس کے اوپر عمل کریں۔ اب آئی ایم ایف نے ایک گرڈ لیوی لگوانے کا ڈائریکشن دی، ایک احکامات جاری کیے، اور آپ نے اس وقت بھی اس کو بڑا اسٹرانگلی آپ نے اس کو کرٹیسائز کیا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ یہ بڑا مشکل ہوگا اس کے امپلیمنٹ ہونا، اگر امپلیمنٹ ہوتا ہے تو اس کے اثرات بڑے تباہ کن ہوں گے۔ اب لیٹسٹ کیا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کا یہ ایک ڈکٹیٹر ایک انسٹرکشن تھی وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی۔ سہیل بھٹی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ آئی ایم ایف جو ہے ظاہر ہے ہم اس کے ڈسپلن میں ہیں، ہم نے ان سے $8.3 بلین لینے ہیں، جس میں سے $1 بلین لے چکے ہیں ہم آلریڈی، پہلی ہم ٹرانچ لے چکے ہوئے ہیں۔ تو اب جب ہم ان کے ڈسپلن میں ہیں تو ان کے ساری ہمیں شرائط ماننی پڑتی ہیں۔ اب ہوا یہ ہے بیسیکلی کہ آئی ایم ایف کو یہ بتایا گیا ہے کہ جی پاور سیکٹر جو ہے نا یہ بہت ہی بلیڈ کر رہا ہے، اس کو کسی طریقے سے اس کو بہتر کیا جائے۔ حالانکہ آئی ایم ایف کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پاور سیکٹر نے نہ صرف اپنی ان ایفیشنسیز بڑھائی ہیں اوور دا پیریڈ، بلکہ انہوں نے گیس سیکٹر کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ بالکل آئی ایم ایف کو یہ نظر نہیں آ رہا، آئی ایم ایف کو صرف پاور ڈویژن کے مسائل نظر آ رہے ہیں، پاور سیکٹر کے جو سرکو ڈیٹ ہے وہ نظر آ رہا ہے، اس کی ان ایفیشنسی نظر آ رہی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے جو سرکولر ڈیٹ گیس سیکٹر کا بڑھ گیا ہے وہ 3 ٹریلین روپیز کا ہو گیا ہے، جبکہ ان کا ہے 2.4 ٹریلین کا۔ تو آئی ایم ایف کو صرف پاور ڈویژن ہی نظر آ رہا ہے۔ اگر آئی ایم ایف کو جو نظر نہیں آتا، ہمارے پاس کوئی آئینہ نہیں ہوتا ہمارے افسران کے پاس کو دکھا سکیں کہ یہ ایکچوئل سچویشن ہے، اس کو بھی سمجھیں۔ بات یہ ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم پاور سیکٹر کے وہ اس انداز سے بتایا گیا کہ پاکستان کی جو خرابی کی جڑ ہے وہ ہے ہی پاور سیکٹر ہے۔ تو آئی ایم ایف کو جب یہ فیڈ کیا جاتا رہا، یہ 2021 سے کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ پاور سیکٹر جو ہے نا اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے۔ تو انہوں نے یہ نہیں پتا چلا ان کو کہ پاور سیکٹر کو ہم نے کس کاسٹ پہ ٹھیک کرنا ہے۔ اب یہ پیٹرولیم لیوی بڑھا رہے ہیں، یعنی کہ وہ ہمیں انہوں نے جو بھی انٹرنیشنل پرائسز کم ہوئی اس کا ہمیں فائدہ ہونا چاہیے تھا، وہ ہمیں اس پہ
گورنمنٹ نے بریچ کیا ہمارے ٹرسٹ کو، لیکن کہتے ہیں کہ وہ جو ونڈ فال جو بھی ریلیف آنا ہے وہ ہم آپ کو پاور سیکٹر کو اسٹرینگتھن کریں گے، اور پاور سیکٹر جو پاور ٹیرف ہے اس میں ہم ریلیف دیں گے، اور پاور سیکٹر کی بلے بلے کریں گے، ٹھیک ہے نا، ایٹ دا کاسٹ آف دا پیٹرولیم سیکٹر. ایسے ہی انہوں نے گیس سیکٹر کا بھی ستیہ ناش کیا ہے. اور ہوا یہ ہے کہ گیس سیکٹر ہی نہیں صرف، بلکہ جو ہمارا جو انڈسٹریل سیکٹر ہے وہ بھی پاور سیکٹر تقریباً کھا چکا ہوا ہے. تو انہوں نے اس کا بھی بلی دے دی ہے. کس کی بلا؟ جو ہمارا سب سے جو بہترین جو گھوڑا تھا، جو کمائی کرتا تھا ہمارے لیے، وہ تھا ہمارا انڈسٹریل سیکٹر، ایکسپورٹ سیکٹر. اس کی بھی بلی دے دی ہے. انہوں نے کہا ہے جی کہ آپ اس پہ لیوی لگائیں اور فوراً سے پہلے لیوی لگائیں، اور جو بھی وہاں سے آپ کو بچت ہوگی 100 بلین روپیز کی، وہ 1 روپے کا امپیکٹ آئے گا، تو 1 روپیہ جو ہے نا پر یونٹ پاور ٹیرف میں ریلیف دے دیں. بھائی کیوں؟ ادھر سے انڈسٹریاں بند ہو جائیں، انڈسٹری کو تالے لگ جائیں، اور ادھر آپ 1 روپے کا ریلیف دے دیں. تو اس قسم کی جو باتیں ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آئی ایم ایف یا تو آئی ایم ایف انٹینشنلی ایسا کر رہا ہے، بائی ڈیزائن کر رہا ہے، یا وہ مس لیڈ ہوا ہے. آئی ایم ایف کو بتانے کی ضرورت ہے، ہمارے جتنے بھی فنکشنریز ہیں، ٹاپ فنکشنریز، خاص کر پیٹرولیم ڈویژن والے، اور ان کو ویسے تو وہ ملتے ہیں جا کے جی کہ علی مین گنڈاپور کو بھی جا کے ملنا ہے، مراد علی شاہ کو بھی ملنا ہے، مریم نواز کو بھی ملنا ہے جا کے، صوبائی گورنمنٹس ہیں. بھائی آپ ان کو ملیں، ضرور ملیں. سپریم کورٹ کے ججز کو بھی ملنا ہے، سپریم کورٹ کے ججز کو ملنا ہے. تو پھر آپ جو ایکسپورٹ انڈسٹریل سیکٹر ہے اس کے ریپرزینٹیوز کو بھی ملیں، ان کی بات بھی سنیں، کیونکہ وہ بگیسٹ جو ہے اسٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے، تو ایز فار ایز دا ایکسپورٹ آر کنسرنڈ. تو پھر جب یہ بات ہوئی کہ جی آپ نے رات کو یہ آئی ایم ایف کے یہاں کے جو ریزیڈنٹ جو بھی ریپرزینٹیو ہیں انہوں نے بات کی ہمارے جرنلسٹوں کے ساتھ، انہوں نے کہا جی کہ 1 روپیہ جو ہے نا ہم نے کہا ہے کہ آپ ٹیرف میں ریڈکشن کر سکتے ہیں، جو کہ فنڈڈ ہوگی کہاں سے؟ لیوی سے، جو ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر پہ لگنی ہے، جو کہ ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر پہ لگنی ہے. اب ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر کیا کرتا؟ وہ بیچارے گئے ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، انہوں نے ان کو سسپینڈ کر دیا کہ یہ لیوی جو ہے نا اس کو سسپینڈ کریں، اور 30 اپریل تک، یعنی کہ 30 اپریل کو انہوں نے بلا لیا سب کو کہ جی آپ سب آئیں اور اس پہ آ کے بحث وغیرہ کریں. تو مین وائل ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ آرڈیننس تھا، ٹھیک ہے نا، آپ نے تو ایکٹ اس میں یعنی کہ لیجسلیشن تو کروائی نہیں ہے، اس لیے یہ بائنڈنگ نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے چیلنج تو کر دیا ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا جی کہ گریڈ کی الیکٹریسٹی استعمال کریں، لائیں پھر گریڈ کی الیکٹریسٹی کدھر ہے آپ کی؟ فلکچویشن سے بھرپور، ٹھیک ہے نا، اور جرکس سے بھرپور، اور آتی بھی نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے. تو آپ جو آل دا ٹائم جو لوڈ شیڈنگ سے بھری ہوئی ہے، جو جرک سے بھری ہوئی ہے، فلکچویشن سے بھری ہوئی ہے، پھر آپ کا گریڈز نہیں لگے ہوئے، تو آپ نے وہ 2 سے 3 سال کا جو ٹائم مانگا ہوا ہے اب امپروو کرنے کے لیے، تو وہ بجائے آپ پینلائز کر رہے ہیں انڈسٹریل سیکٹر کو، بلکہ پینلائز کریں آپ پاور سیکٹر کو، کہ آپ تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ آپ ان کو یعنی کہ فلالیس جو ہے ان انٹرپٹڈ کوالٹی جو ترسیل ہے الیکٹریسٹی کی وہ دے سکیں. جب وہ نہیں آپ دے سکتے تو پھر کیوں آپ شور مچا رہے تھے کہ آپ گریڈ پہ لے کے آئیں ان کو؟ بالکل صحیح. آپ نے 2 سے 3 سال کا ٹائم مانگا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ SLA وغیرہ کریں، ڈسکوز کو آرڈرز کیے ہوئے ہیں کہ جتنے بھی وہاں پہ متعلقہ جو ڈسکوز ہیں اور وہاں کے جو بھی انڈسٹریل سیکٹر ہے کہ آپ ان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کریں ان انٹرپٹڈ جو ہے ترسیل کا الیکٹریسٹی کا. اس کا مطلب ہے آپ 2 سے 3 سال تک تو نہیں دے سکتے نا، اسی لیے آپ ایگریمنٹ کر رہے ہیں ان سے. تو جب آپ کے پاس ہے ہی نہیں الیکٹریسٹی تو کس منہ سے آئی ایم ایف جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ گریڈ لیول لگائیں؟ ہاں، ایک طرف گیس مہنگی بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے، اور انڈسٹری چل رہی ہیں ان کو الیکٹریسٹی بھی نہیں ہے. یہ تو بائی ڈیزائن کو تالا لگانے والی بات ہے. بائی ڈیزائن بند ہو، سڑکوں پر احتجاج ہوں. پاکستان کے ایکسپورٹ انڈسٹری کے جو انڈسٹری جس کا یہ ٹیرف بڑھا رہے تھے 20 سے 22 ارب ڈالر لے کے انہوں نے کمانے، یہ سارا کام بھی سٹک ہو جائے. اتنا ہاریبل پلان ہے. تو اڑان پاکستان کے تحت جو یہ لے کے جا رہے تھے 60 بلین ڈالرز کی ایکسپورٹس، وہ تو پروگرام بھی بڑھ گیا نا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بڑھ گیا نا پروگرام. بالکل. اور کس کے ذریعے بڑھا؟ آئی ایم ایف کے ذریعے. آئی ایم ایف نے کیوں کیا؟ کیونکہ آپ کا پاور سیکٹر جو ہے وہ اتنا ان ایفیشینٹ ہے کہ وہ آپ کے اڑان پروگرام کو بھی کھا گیا ہے.
بالکل وہ آپ کے انڈسٹریل سیکٹر کو بھی کھا گیا ہے, وہ آپ کے آئل اینڈ گیس سیکٹر کو بھی تباہ و برباد کر کے چلا گیا ہے. خاصا مجھے یہ بتائیں, جو آئی ایم ایف کتنے ایکسپرٹس ہیں جو ہر چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر لیتے ہیں, اس کو چابی دے دیں, اس کا وال بند کر دیں, سب چیزوں کا ان کو پتہ ہے, ان کو کبھی نظر نہیں ہے جو پاور سیکٹر 3,000 روپے سے زیادہ کا سیکٹر ہے, وہاں پر سرکاری جنکوز نے بیڑا غرق کر دیا, کبھی نہیں بولیں گے اس کے اوپر. ان کو نہیں پتا کہ جو ہمارے سرکاری پاور پلانٹس ہیں انہوں نے کیا برا امپیکٹ کریٹ کیا ہے, اس کے اوپر نہیں بولیں گے. ان کو نہیں پتا ہمارے ڈسکوز جن کے مستقل چیف ایگزیکٹو آفیسر نہیں ہے, جن کے چیف فائنینشیل آفیسر نہیں ہے, میسیو لیول کے اوپر وہاں پہ بیڈ گورننس ہے, اس کے اوپر یہ 2-4 نہ لفظ لکھتے ہیں, نہ کوئی اپنا مارشل ڈکٹیٹرز ڈائریکٹیوز دیتے ہیں. آئی ایم ایف جو ہے, آئی ایم ایف کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان جو ہے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو. اچھا, آئی ایم ایف جو ہے وہ اتنی آکسیجن دے گا کہ آپ زندہ رہیں اور رہیں, لیکن آپ نے رہنا آئی سی یو میں ہی ہے, یا کبھی کبھار آپ آئی سی یو سے جنرل وارڈ میں آ جائیں, پھر جنرل وارڈ سے پھر آئی سی یو میں چلے جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہاسپٹل سے باہر لے جانا ہے, اس میں ہماری بھی کمیاں کوتاہیاں ہیں. ہمارا بھی ایلیٹ کیپچر ہے, وہ بھی اپنے بارے میں سوچتا ہے, ملک کے بارے میں نہیں سوچتا. ہم کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے, ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جس سے ہماری ایکسپورٹس بڑھے. میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ ہم نے سی پیک سے فائدہ نہیں اٹھایا, اس کو ہم نے اس کے ہماری ترجیحات پہلے فیز میں انتہائی غلط تھی. اگر ہم وہاں پہ ریونیو جنریٹنگ پروجیکٹس لگاتے اور ایسے پروجیکٹس لگاتے جس سے ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہوتی, چائنا اپنی ساری جو جس میں گریجویٹ کر رہی تھی انڈسٹری وہ یہاں پہ آ کے لگا چکی ہوتی اور یہاں سے ہماری ایکسپورٹ بڑھ رہی ہوتی, تو ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. لیکن کیا کریں, ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں وہ بہت زیادہ دے آر ہیویلی ٹلٹڈ ٹوورڈز دی امریکہ, اور امریکہ کا جو بہت بڑا جو رول ہے, اب مجھے کہنا پڑے گا کہ اس کا بہت بڑا جو ووٹنگ رائٹ ہے سب سے زیادہ وہ 26% ہے اس کا, اور وہ ہے آئی ایم ایف کے اندر. اور آئی ایم ایف جو ہے, جو اس نے یہ جو مجھے ابھی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ وہ تھوڑا سا لین ہوا ہے, جو کہ اس کا پہلے جو امپریشن یہ تھا کہ وہ بہت ہی سخت ہے اور ہمیں کہیں بھی چھوٹ نہیں دے گا. حالانکہ ہم نے ریونیو ٹارگٹ میں کافی ہمارا ڈیفیسٹ ہے 606 بلین روپیز کا, انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ ہمیں ایکسپورٹ سیکٹر کو ہمیں کھڑا نہیں ہونے دے رہا. کیوں نہیں ہونے دے رہا؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ سسٹینیبل بیسس پہ اگر یہ کھڑا ہو گیا ملک تو پھر یہ ملک ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا, یہ آئی ایم ایف کے چنگل سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے گا. اور اب یہی جو بات ہے یہ ہمارے پالیسی میکرز کو سوچنی چاہیے کہ اگر ایکسپورٹ سیکٹر نہیں تو پاکستان جو ہے نا, وہ کہتے ہیں نا پی ٹی آئی والے, عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں. میں کہتا ہوں ایکسپورٹ سیکٹر نہیں تو ہم نہیں. ایکسپورٹ سیکٹر اتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان کا. بالکل ایسا, ٹھیک ہے نا. ایگریکلچر سیکٹر ہمارا اسٹرانگ پوائنٹ ہے, ہمیں اس کو اسٹرینگتھن کرنے کی ضرورت ہے, اس کو مزید مضبوط کریں. اس کے اوپر انہوں نے کہا جناب کہ وہ جو واٹر چارجز کو لگائیں, ان سے کسانوں سے مزید پیسے وصول کریں, کارپوریٹ فارمنگ لے کے آئیں. ٹھیک ہے, وہ تھوڑا بہت لگانے بھی چاہیے, میں سمجھتا ہوں واٹر ابھیان ہے, کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. لیکن تھوڑا بہت سمجھ آتا ہے پھر, لیکن آئی ایم ایف سے پھر جب کلہاڑا چلاتا ہے کچھ نہیں دیکھتا نا آگے. نہیں, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ہمیں اپنی ایفیشنسی اتنی امپروو کر دینی چاہیے کہ ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے باہر نکل جائیں ایک دفعہ. ہماری جو ایگریکلچر گروتھ A1 ہونی چاہیے, سرپلس ہونا چاہیے. ہمیں آل دا ٹائم تمام دنیا کی نظریں ہونی چاہیے پاکستان پہ کہ یار اگر ہمارے ہاں کسی وجہ سے ڈیفیسٹ آ جاتا ہے, گندم کم ہو یا چاول کم ہوتا ہے, پاکستان تو ہے نا, پاکستان کے پاس سے لے لیں گے ہم. تو اس قسم کے ہمیں اپنا ڈیولپ کرنا پڑے گا. انڈیا دیکھیں ان کی جو ییلڈ ہے پر ایکڑ بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے, ہماری ییلڈ نہیں بڑھ رہی, تو ہماری ییلڈ بڑھنی چاہیے. اسی طریقے سے ہمیں اپنا جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے وہ جو ایگریکلچر ریلیٹڈ ہے, خاص کر ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, پھر انجینئرنگ گڈس ہیں, ہمیں اس میں جانا چاہیے. آئی ٹی میں ہمیں بہت زیادہ ایکسپورٹس کرنی چاہیے. اپنا گھر ہم نے خود ٹھیک کرنا ہے اگر آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلنا ہے. بالکل ہے, ادروائز آئی ایم ایف کا آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ ان کے مارشل فیصلوں کے نتیجے میں آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ انڈسٹریل سیکٹر پہ آپ لیوی لگائیں, اس سے جو پروفٹ آئے گی 100 بلین روپیز, یعنی کہ وہ پاور سیکٹر موج کر رہی ہے, ان ایفیشینٹ سیکٹر کیسے موج کر سکتا ہے؟ تو ریلیف دے رہے ہیں آپ اس کو. پھر باہر سے پیٹرولیم پروڈکٹس جب کم ہوتی ہیں تو ہمارے ساتھ آپ کا معاہدہ تھا کہ جی پیٹرولیم پروڈکٹس کم ہوگی انٹرنیشنل مارکیٹ کو تو ہم آپ کو ریلیف دیں گے, پیٹرولیم پروڈکٹس بڑھیں گی تو ہم آپ کی قیمتیں بڑھا دیں گے. تو یہ تھا نا, آپ نے کیوں نہیں بڑھائی؟ کم نہیں کی, کیوں نہیں کم بڑھاتے تو رہے ہیں, کم کیوں نہیں کی؟ صرف اس لیے کہ جی پاور سیکٹر کی بلے بلے کرنی ہے. کیوں بھائی؟ پاور سیکٹر نے اپنے طور پہ اپنے آپ کو کتنا ایفیشینٹ کیا ہے, یہ میرا کوشچن ہے.
انہوں نے ڈسکوز کو کتنا امپروو کیا ہے. 600 بلین کا جو ہے سالانہ جو ہے لاس ہو رہا ہے چوری ڈکیتی میں, وہ کیوں نہیں کم کیا؟ اگر 600 بلین روپیز کم کر دیے جائیں, ختم کر دیے جائیں, ایفیشنسی بڑھا دی جائے, تو 6 روپے کا فرق تو یہی آ جاتا ہے. بالکل. تو آپ جو ہے صرف گیس سیکٹر کا, آئل اینڈ گیس سیکٹر کی قربانی دے رہے ہیں اور اس کو یعنی کہ بلے بلے کر رہے ہیں. اویس لغاری صاحب کی بلے بلے کر رہے ہیں. بھائی کیا کر رہے ہیں؟ وہ کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. اگر تھوڑا بہت کام کیا تو ٹاسک فورس نے کیا ہے, اس گورنمنٹ انہوں نے کام کیا ہے. آپ کمال کرتے ہیں. آپ کو نہیں پتا اویس لغاری صاحب نے بہت بڑا قومی کارنامہ سر انجام دیا ہے. مثلاً بتائیں. انہوں نے, میں بھی آپ کو بتا دوں جناب, تمام حقائق کے ساتھ بتاتا ہوں. انہوں نے جناب پاکستان کے اندر سولر نیٹ میٹرنگ پالیسی کو تباہ کرنے کے لیے بڑی ایک پالیسی لے کے آئے. اسی سے اپروو کرائی, بڑی محنت کی, اور پھر اس کے بعد ان کی وہ پالیسی اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دی گئی, ریجیکٹ کر دی گئی کیبنٹ کی طرف سے کہ یہ اب کیا کر رہے ہیں. تو یہ چھوٹا کارنامہ ہے ان کا. وہ نئی پالیسی نہیں لانی چاہیے جی, انہیں پہلے والی پالیسی کو ریوزٹ کرنا چاہیے تھا. تو انہوں نے یہ کیا. اینی ہو, بہرحال مجھے ان سے سمجھ نہیں آ رہی کہ حالانکہ ان کے پیچھے پوری کی پوری جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے, لیکن ان سے جو ہے پھر بھی فیصلے نہیں ہو پا رہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اور آپ نے جس انداز میں آج IMF کا جو پورا ایک ان کا خوفناک ڈیزائن ہے, وہ اس کا جس طریقے سے پوسٹ مارٹم کی ہے, میرا خیال ہے کہ ہمارے حکام بالا, ہمارے بابوز بھی اس اینگل سے سوچیں گے, اور ہر جو وہ کہتے ہیں اس کے سامنے لیٹ نہ جائیں. ہاں بالکل. آپ جائیں اسحاق ڈار صاحب سے کبھی مشورہ کر لیں, جب وہ جا کے ان کے ساتھ کانٹیسٹ کیا کرتے تھے بہت سی باتوں کے اوپر. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پروگرام لے لیا تو ان کی ہر بات ماننی ہے. کچھ اپنا ویژن بھی اپلائی کریں, کچھ اپنے ملک کے نیشنل انٹرسٹ کو بھی مد نظر رکھیں, کچھ عوام کے مفاد کو بھی مد نظر رکھیں, عوام کی مجبوریوں کو بھی سامنے رکھیں. اگر وہ سامنے رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف میئرز آپ نے بتائے وہ یہ لیں, تو ہم ڈیفینیٹلی ان کے خوفناک ڈیزائن سے نکل سکتے ہیں, ان کے چنگل سے نکل سکتے ہیں. میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کیا کریں ان کے لیے. کبھی آپ ان کو چینی کا دے دیتے ہیں کہ چینی کی قیمتیں کیوں کم ہو رہی ہیں, اس کی ذرا فکس کر کے دیں. بھائی بیڑا گرم پہلے آپ کر دیتے ہیں ECC میں جا کے, ڈسیزن لے لیتے ہیں, پھر آپ لے کے جاتے ہیں کمیٹی کا سربراہ ان کو بنا دیتے ہیں, پھر گیس سیکٹر کا سربراہ بنا دیا آپ نے ان کو. بھائی آپ اپنے معاملات اگر ٹھیک نہیں کر سکتے تو منسٹریاں بند کر دیں. پھر آپ وہاں پہ بابو جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کہیں کہ جو گھروں میں جا کے چھٹی کریں, چلے جائیں یہاں سے. بالکل سر. آپ سارا کام اسحاق ڈار, اس نے فارم منسٹری نہیں چلانی, آپ سارا کام اس بندے کو دیے جا رہے ہیں, تو وہ کتنا اوور لوڈیڈ ہو جائے گا. پچھلے ایک سال میں پیٹرولیم ڈویژن کے جو چیزیں پالیسی ڈیسیژن کچھ ہوئے وہ اس کمیٹی نے کیے, تو پیٹرولیم ڈویژن خود تو کچھ نہیں کیا, سارا آپ نے اسحاق ڈار صاحب کے ذمہ لگا دیا. تو ایسا نہ کریں خدا کے لیے. آپ اپنا جو کام ہے, ڈیو کام ہے, وہ بھی تو کریں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بڑا ضروری ہے, ہم توقع کرتے ہیں جو آپ نے آج بڑی ہی خالد صاحب کے جو دل سے جو جذبات نکلے وہ ہمارے حکام تک بھی پہنچے, حکام بالا تک پہنچے, اور وہ بھی اس اینگل سے ضرور سوچے. تو تھوڑا سا آگے بڑھتے خالد صاحب. موبائل فون اور موبائل فون صارفین, اتنا تیزی سے ایک ریولیوشن آیا کہ پاکستان کے اندر اب کروڑوں کی تعداد میں, میرے خیال میں ایک اندازے کے مطابق ان کو 18-19 کروڑ سے زیادہ اس کے اب سبسکرائبر ہیں, اور ہر بندے کی, نوجوان کی, بزرگ کی ضرورت بن چکا ہے. پھر ڈیٹا کا استعمال بھی بہت زیادہ بڑھا, اور ہمارے شہری علاقوں میں ڈیولپ ایریاز کے اندر تو موبائل فون صارفین تمام ان سہولیات سے مستفید ہو رہے ہیں, اور یہ پاکستان کی اکنامک ایکٹیویٹیز اور IT کے اندر فری لانسنگ اور اس کے ساتھ لوگوں کو لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا کر رہے ہیں. تو بڑا امپورٹنٹ رول ہو چکا ہے اس ڈیوائس کا, اور اس ڈیوائس کے اندر جو سم ہم یوز کرتے ہیں کسی بھی ٹیلکوز کی, ٹیلی کام آپریٹرس کی, اور اس کا جو ڈاٹا یوز کرتے ہیں وہ لوگوں کی زندگیوں کو بدل رہا ہے. لیکن اس کے باوجود کہ جب ہماری موبائل فون کمپنیاں صارفین سے جو اس کو استعمال کریں, ان کی مختلف سروسز سالانہ تقریباً 800 ارب روپے سے زیادہ کا ریونیو جنریٹ کر رہی ہیں. اچھا. پچھلے 2 سالوں میں 1700 ارب سے زیادہ کا ریونیو انہوں نے جنریٹ کیا. اچھا. موبائل کمپنیز نے. ٹھیک ہے. اور مطلب اتنا بڑا ان کا پوٹینشیل ہے جو ہر سال بڑھ رہا ہے. اور لیکن اس کے باوجود جب مختلف علاقوں کے اندر لوگ یہ سروسز استعمال کر رہے ہیں, پاکستان کے ریموٹ ایریاز, وہ ایریاز جہاں ہماری انتہائی غریب عوام رہتی ہے, جو یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ لاہور, DHA, بحریہ ٹاؤن, پارک ویو, اسلام آباد کے پوش سیکٹرز, کوئٹہ, پشاور کے ان علاقوں میں آ کے رہ سکیں. اچھا. ان کی مجبوری ہے کہ وہ بیچارے اپنے معاشی حالات کے پیش نظر, کچھ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی رقمیں دور دراز علاقوں میں وہ نہیں کہیں موو کرتے, وہاں پر رہ رہے ہیں. ان کے پاس آج بھی موبائل فون سروس کی سہولت نہیں ہے, انٹرنیٹ تو درکنار, مطلب وہ ایکسیس نہیں ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں انفارمیشن تک بیچاروں کی کوئی ایکسیس نہیں ہے. اور یہ جو اتنا بڑا گیپ کیوں کریٹ ہو رہا ہے,
اور اس لیے کریٹ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ ہم نے پیرالل، اب یہ موبائل فون تعلیم کا بھی ذریعہ بن چکا ہے، بالکل انفارمیشن کا بھی ذریعہ ہے، روزگار کا بھی ذریعہ ہے، لوگوں کی زندگیوں کو بھی بدل رہا ہے، لیکن جہاں پہ یہ سروس ہی نہیں ہے، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جن علاقوں کے اندر یہ موجود ہے وہاں پہ لوگ کیسے آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ الٹا پیچھے سفر شروع کر رہے ہیں، کتنا بڑا گیپ آ رہا ہے، وہ بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں۔ اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمارے موبائل فون کمپنیوں کو جب لائسنس جاری کیے گئے، اس کے اندر یہ کنڈیشنز موجود ہے کہ جب آپ اپنا جو ریونیو جنریٹ کریں گے اس کا 1.5% آپ یونیورسل سروس فنڈ میں جمع کروائیں گے، اچھا، تاکہ جب وہ رقم جمع ہو تو وہ ریموٹ ایریاز جہاں پر جا کے کسی موبائل فون کمپنی کے لیے فائنینشلی ایک ٹاور لگانا کمرشلی وائبل نہیں ہے، وہاں پہ انفراسٹرکچر لگائیں، ٹھیک ہے، اور یو ایس ایف اس کو فنڈ کرتا ہے تاکہ وہاں پہ ایک مطلب جسے ہم سبسڈی دیتے ہیں، تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ایگزیکٹلی۔ اس کے ساتھ ایک اور ہماری کمپنی جس کا نام ہے اگنائٹ، اس کو بھی 0.5% وہ دیتے ہیں تاکہ وہ بھی ان سروسز کو پروموٹ کرے۔ لیکن آپ سن کر حیران ہوں گے، پاسٹ کے اندر تو کچھ کام ہوئے اس حوالے سے، لیکن پچھلے 2 سالوں میں ایک بھی منصوبہ یو ایس ایف نے نہیں کیا شروع۔ تو اس کا مطلب ہے گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی یعنی لا تعلق ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ بڑی خوفناک وجہ، ہم نے جاننے کی کوشش کی، 26 ارب سے زیادہ کی تقریباً ایک رف اماؤنٹ ہے جو اس ریونیو کے مطابق ان کے پاس آنی چاہیے۔ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے، کیبنٹ ڈویژن کی بھی ذمہ داری تھی، پی ٹی کی بھی ذمہ داری، ریگولیٹر ہے، ریگولیٹر نے پورے ملک کے اندر ایک اچھا ایک انوائرمنٹ، انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے، کوئی بھی ایکشن نہیں کر رہا۔ اور سن کر حیران ہوں گے، اب یو ایس ایف کا بورڈ ہے، جو کمپنیاں اس کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ اپنا کنٹریبیوشن کرتی ہیں، وہاں پہ ان کمپنی سے اس بورڈ آف ڈائریکٹرز میں یو ایس ایف کے کچھ لوگ بھی تو ہونے چاہیے۔ اگر وہاں پر بیٹھے ہوں گے تو پھر یہ سینیریو نہیں ہوگا کہ آپ بابوز بیٹھے ہیں اور اپنی پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ بالکل، اب کسی بھی ٹیلکوز کا ان کمپنیوں کے بورڈ میں نمائندہ بھی نہیں ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ اگر آپ ان سے فنڈز لے رہے ہیں اور ان کی ایکسپرٹیز انہوں نے کام کرنا ہے، وہاں پہ ان کی اوپینین، ایکسپرٹ اوپینین کی ریفلیکشن ہونی چاہیے، میٹر کرتی ہے، وہاں پہ نہیں ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ لوگ پریشان اس وجہ سے بھی ہیں، ریلیونٹ انڈسٹری کے لوگ، کہ جو ہمارے ریموٹ ایریاز ہیں جہاں پہ ایکسیس نہیں ہو رہی اور جو 2 سال ہم نے ڈیلے کر دیے، ان 2 سال کا ضیاع ہونے کے نتیجے میں اپرچونٹی لاس بہت زیادہ ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب دوبارہ اب جو کچھ پروجیکٹ کرنا بھی چاہیں گے تو ان کو سٹارٹ کرنے میں بھی بہت ٹائم لگے گا۔ تو سمجھے 4 سال کا جو عرصہ ہے اس میں آپ کوئی بھی ان علاقوں کے اندر جن کا جو کہ سندھ کے بہت سے علاقے ہیں ریموٹ ایریاز ہیں، پنجاب کے بہت سے علاقے ہیں، کے پی، بلوچستان، جی بی، یہاں پر آپ نے یہ پروجیکٹ ہے مزید ڈیلے ہو گئے۔ اور ان لوگوں کا جو پہلے ہی بنیادی جن کے آپ جو سہولیات سے محروم ہیں، مطلب ہے کہ یہ جن کا تعلق پہلے ہی ہائیلی ریموٹ ایریا سے ہے جہاں پہ سہولیت کا فقدان ہے، اور جہاں پہ آپ نے کچھ سہولیات ان کو دینی تھی آپ نے مزید اس کو ڈیلے کر دیا۔ تو کیوں ایسا ہمارے بابوں کا کیوں ایسا ریفلیکشن ہے کہ وہ جو ایلیٹ کیپچر کے نظر ہوا ہے سارا سیٹ اپ، کہ غریب کو جس کو آپ نے امپاور کرنا ہے اس کے لیے آپ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہیں؟ سر، دنیا میں جتنی بھی گورنمنٹس ہیں نا وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کی جو ہمارا موجودہ جو لیڈ ڈاؤن پروسیجر ہے، جو سیٹ اپ ہے جو ہمارے بابوز کا، یہ کوئی بھی آپ پرپوزل لے کے جائیں یا ڈسٹ بن میں پھینک دیں گے، اگر کسی وجہ سے وہ پرپوزل ٹیک اپ بھی کرنی پڑ گئی ہے، کسی وجہ سے بھی اوپر سے کسی نے انٹرونشن کی ہے، کرنی پڑ بھی گئی ہے، تو اس کو وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے، بالکل وہ اس کو ڈیلے کریں گے۔ یہ ان کا طور طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہ ڈیلے کریں گے، یہ اسٹیٹس کو کے بڑے قریب رہتے ہیں، اسٹیٹس کو توڑنے نہیں دیتے، اور جو ریموٹلی سچویٹڈ ایریاز کے جو لوگ ہیں جو کہ آلریڈی کافی سہولیات سے دور ہیں پاکستان میں جو اویلیبل ہیں اربن سینٹرز میں، تو وہ ان سے بہت دور ہیں، تو ان سے اگر آپ یہ بھی سہولت لے لیں انٹرنیٹ کی اور یہ جو فیسلٹیز ہیں کہ ایکسیس ٹو انفارمیشن کی، تو وہ کدھر رہ رہے ہوں گے؟ وہ سمجھ لیں کہ ڈارک ایجز میں رہ رہے ہیں۔ بالکل ایسا، جب وہ ڈارک ایجز میں رہ رہے ہیں تو کیا گورنمنٹ ان کو ڈیلیبریٹلی ڈارک ایجز میں رکھنا چاہ رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ کیوں نہ وہ روشنی علم کی پہنچے، وہاں پہ انٹرنیٹ کی روشنی پہنچے، وہاں پہ بھی بچوں کی جو کلاسز ہیں وہ انٹرنیٹ کے تھرو ہوں، کیوں نہ ہو وہاں پہ، تو ان کی پوری دنیا کے ساتھ وہ انٹرنیٹ پہ اپنے کیوں نہ لیکچرز لے سکیں۔ بالکل ایسا، تمام سبجیکٹس پہ ان کے بچوں کا حق ہے۔ تو اگر آپ بچوں کو ان چیزوں سے محروم کر رہے ہیں تو ایکچولی آپ اپنے ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بیڑا غرق کر رہے ہیں، اور یہ ایک امتیازی سلوک آئین بھی اجازت نہیں دیتا، اور اس کے ساتھ جو ہمارے ریموٹ ایریاز کے لوگ ہیں ان کی بھی یہ حق تلفی ہے کہ آپ ان کو یہ سروسز نہ دیں۔
پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب آج کل یوتھ بلج کے حوالے سے بڑے بڑے ایونٹس کر رہے ہیں. ہم ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لیں اور فوری طور کے پر یو ایس ایف کو ڈائریکشن دیں کہ وہ جو منصوبے پاکستان کے ریموٹ ایریز کے لیے شروع ہونے تھے وہ فوری طور پر شروع کی جائے. ناظرین آج کے شو کے لیے اتنا ہی. ہمیں اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.